اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 سے ہے، آیت نمبر 8۔ لیکن آپ کو میں جو آیت نمبر 7 آپ نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم اینڈ میں، اس میں ایک تفسیر اور اس کی ایڈ کرانا چاہتے ہوں۔ یہ جو آیت نمبر 7 ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اس میں اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو یہ پچھلی آیت ہے۔ اس میں ایک اور تفسیر میں نے کہیں سے دیکھی ہے، تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں تاکہ اور بھی آپ کی تفسیر اچھی ہو جائے۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، تو نعمت سے مراد تو کیا تھی؟ دین اسلام، جو دین اسلام ہے۔ اور دوسرا میثاق یاد دلایا جا رہا ہے کہ میثاق کو یاد کرو، وہ میثاقہ، وہ جو اس نے لیا تھا تم سے۔ کس نے لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ اس قلتم، جب کہا تھا تم نے، سمعنا واطعنا، کہ ہم آپ کی سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر میثاق سے مراد کیا کیا ہے؟ عہد الست مراد ہے، جو ہم سب کر کے آئے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہر زیرو جو قیامت تک بھی پیدا ہوگی اس نے کہا کہ نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس میثاق کے اندر لا الہ الا اللہ کا میثاق بھی آتا ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یقینی طور پر جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سنیں گے بھی آپ کے اور اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ لیکن اس میں جو میں ایڈیشن آپ کو کرانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس عہد کی بھی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر، جو اللہ تعالیٰ اپنا میثاق یاد دلا رہے ہیں، جو مسلمانوں نے اللہ کے پیغمبر کی تابعداری اور مدد کرنے اور دین پر قائم رہنے اور دین پھیلانے کے لیے اسلام لاتے وقت لیا جاتا تھا۔ یعنی بعض مفسرین کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ میثاق یاد دلا رہے ہیں اس میں وہ بیعت بھی شامل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اسلام لاتے تھے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کچھ چیزوں کے اوپر۔ اور وہ بیعت کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کرام اجمعین کے الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم تنگی ترشی میں بھی اور دوسروں کی خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی جو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، اطاعت بجا لائیں گے، اور صاحب امر لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی سی بات آپ اس میں اور ایڈ کر لیں کہ اس میں بیعت بھی مراد ہے، جو مسلمان ہوتے وقت مسلمانوں سے لی جاتی تھی۔ اور آج بھی مسلمان ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہی کرتا ہے نا۔ سب سے بڑھ کے جو لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا، اس کے بعد تو پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی سنی جاتی ہے، جس کے سوا کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو جب کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے صرف آپ کی سننی اور آپ کے سوا کسی کی نہیں سننی، تو پھر کسی اور کی بات سنیں گے تو پھر ظاہر ہے عہد شکنی ہو جاتی نا، میثاق کا توڑنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہاں ایڈ کر لیں۔ آیت نمبر 8 ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے خطاب ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ بالکل الرٹ ہو جائیں اور ہمتن گوش ہو کے سنیں، کوئی اہم بات کی جا رہی ہوگی۔ تو یہاں بھی یقیناً اہم بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ کونو، ہو جاؤ تم سب، کیا ہو جاؤ؟ قوامین، قائم رہنے والے، نگہداشت کرنے والے، یہ للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ بن جاؤ، بالقسط، انصاف کے اوپر۔ قوامین کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور قوام کی جمع ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور خوب قائم رہنے والے، جم کر قائم رہنے والے، کھڑے ہونے والے، نگہداشت کرنے والے۔
تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، قوامین للہ، شہدا گواہی دو ہمیشہ کس چیز کے اوپر؟ بالقسط، قسط کی گواہی دو، ہمیشہ انصاف کی گواہی دو، گواہی تمہاری ہر چیز میں انصاف پر مبنی ہو۔ قسط کا جو لفظ ہے وہ عدل کے معنی میں آتا ہے، مترادف ہے۔ قسط اور عدل دونوں کے معنی ہوتے ہیں حق برابر کا دینا، پورا پورا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح کی آیت آپ سورہ نساء آیت نمبر 135 پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء آیت 135 اس مضمون سے ملتا جلتا، اور آیت بھی ملتی جلتی تھی، الفاظ بھی اسی طرح کے تھے، بس تھوڑے الفاظ آگے پیچھے تھے۔ تو وہاں پر کیا تھا سورہ نساء آیت نمبر 135 میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او ذی القربی۔ وہاں کہا گیا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف جاری ہو یا کسی کے خلاف بھی جاری ہو۔ تو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہی جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جاؤ سچی گواہی دینے کے لیے۔ لیکن یہ جو آیت ہے اس کے مفسرین نے 2-3 معنی کیے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے رکھتے ہوں۔ پہلا معنی پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت کون سی تھی؟ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تو اس سے جڑا ہوا ہے، اور کیا معنی بنتا ہے اس کے ساتھ کہ اے ایمان والو قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے، جم کر کھڑے ہو جاؤ مضبوطی سے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی کس چیز کی گواہی؟ سمینا اور اطانا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے یہاں تک دیکھیں نا کہ پچھلی آیت کے ساتھ معنی کیا بنتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا سمینا و اطانا کا جو عہد تم نے کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ جم کر کھڑے ہو جاؤ، مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اس عہد کو پورا کرو۔ اور شہداء بالقسط جو ہے گواہ دینے والے بن جاؤ انصاف کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تم پر لاگو کیے ہیں، جن چیزوں کی ہدایت کی ہے، جن چیزوں کی نصیحت تم کو کی ہے، ان سارے احکامات کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ پہلا معنی پچھلی آیت سے جڑا ہوا کیا بنے گا پھر؟ کہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے گا کہ اے ایمان والو مضبوطی سے جم کے کھڑے ہو جاؤ قوامین للہ، اللہ کے لیے، اور گواہ بن جاؤ انصاف کے، انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر انصاف کیا ہوگا؟ اللہ کے احکامات پر پورا پورا عمل کرنا، یہ انصاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر پورا پورا انصاف کے ساتھ عمل کرنے کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، یہ پہلا معنی کیا گیا ہے اللہ کے حقوق کے حوالے سے۔ دوسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ وہی سورہ نساء والا کیا گیا ہے، جو آپ نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا کہ اے ایمان والو مضبوطی سے جم جاؤ للہ، اللہ کے لیے، اور گواہی دینے والے بنو انصاف کے اوپر۔ تو اس طرح یہ حکم پھر کس کے لیے ہو جائے گا؟ حقوق العباد کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ پیچھے آپ نے سورہ نساء میں پڑھا بھی تھا کہ جب بھی گواہی انسان کو دینی پڑے، مسلمان کو دینی پڑے، جہاں بھی دینی پڑے، عدالت میں دینی پڑے، گھر میں دینی پڑے، خاندان میں دینی پڑے، تو گواہی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جم کر حق کے لیے ہونا چاہیے، قسط کے لیے ہونا چاہیے، اور سچی نیت اللہ کے لیے سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے یہ گواہی کسی کے بھی خلاف جاری ہو، چاہے اپنے نفس کے خلاف جاری ہو، آپ کے اپنے خلاف جاری ہو، لیکن پھر بھی سچ کی گواہی دینی ہے، چاہے اپنے والدین کے خلاف جاری ہو، چاہے ذی قربہ قریبی رشتہ دار کے خلاف جاری ہو، لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کونوا قوامین، قائم ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے، خالص نیت اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن جاؤ، شہید کی جمع ہے، بالقسط انصاف پر۔ تو چاہے جہاں بھی گواہی دینی پڑ رہی ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق بن گیا نا، چاہے عدالت میں دینی پڑی، چاہے گھر میں، یا کہیں پر بھی کسی کے بھی خلاف جاری ہو، لیکن اللہ کے لیے آپ نے سچی گواہی دینی ہے، کسی حال میں بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو دونوں معنی ابھی تک آپ نے دیکھے
ان دونوں معنی کے لحاظ سے ذاتی زندگی میں بھی آپ کو قوام بننا ہے، اللہ کے حقوق پورا کرنے کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پورا حق اللہ کے احکامات کو دینا ہے انصاف کے ساتھ، شہداء بالقسط للہ، شہداء بالقسط۔ اور اجتماعی طور پر جو دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مضبوط جم کے کھڑا ہونا ہے، اور بندوں کے لیے بھی جو گواہی دینی ہے وہ للہ اللہ کے لیے ہونی ہے، سچی نیت اللہ کے لیے کر کے، اور شہداء بالقسط انصاف پر گواہی دینی ہے۔ تو یہ دونوں معنی کے لحاظ سے بن گیا، ذاتی زندگی میں اللہ کے حقوق پورے کرنے، اور اجتماعی زندگی میں حقوق العباد انصاف کے ساتھ گواہی دے کر پورے کرنے ہیں، اور ہمیشہ نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہر کسی کے ساتھ عدل کرنا ہے، قسط کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عدل اور قسط دونوں جو ہیں مترادف الفاظ ہیں، یعنی تقریباً ہم معنی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ قسط جو ہے اس میں عدل، وہ بھی عدل ہوتا ہے، یعنی حق پورا دینا، لیکن یہ زیادہ تر ظاہری چیزوں میں آتا ہے، جیسے عدالت میں قسط کرنا، تولنے میں قسط کرنا۔ اور عدل جو ہے وہ مانوی معنی میں زیادہ آتا ہے، حقوق و فرائض میں عدل کرنا۔ تو دو معنی یہ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے روز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے اور رحمان کے دائیں جانب۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بہت زیادہ ممتاز ہوں گے، باعزت ہوں گے، ایک ایلیٹ مقام ان کو ملے گا عدل کرنے والوں کو۔ تو جو نور کے ممبر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہر جگہ پھر عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، عدالت میں، اپنے گھر میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، ہر جگہ صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ اور والدین کو اولاد سے بھی عدل کرنا ہے، یہ سب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ والدین کو اولاد سے عدل کرنا ہے، لیکن اولاد کو والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ نہیں، عدل سے اوپر کا حکم ہے اولاد کو، وہ احسان کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ والدین اولاد کے ساتھ عدل کریں گے، لیکن اولاد والدین کے ساتھ احسان کرے گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو ماتحتوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اور گواہی جو دینی ہے ہمیشہ سچی نیت اللہ کے لیے کر کے دینی ہے، اور ظلم و زیادتی کے لیے نہیں دینی، قسط کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے۔ پھر اس کا ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے، دو معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، ایک اللہ کے حقوق میں آپ نے انصاف کرنا ہے اور اللہ کے لیے خالص نیت کر کے، اور دوسرا بندوں کے حقوق میں آپ نے انصاف کرنا ہے۔ تیسرا معنی بعض مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جم کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جم کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تیسرا معنی کیا گیا ہے۔ شہداء، گواہ بن جاؤ، بالقسط، انصاف کر۔ تو اب یہاں پر انصاف کیا ہوگا کہ دین کو پورا اس کا حق دو، دین کے ساتھ انصاف کرو، دین کا حق ادا کرو، اور دین کا حق ادا کرنے کے لیے جم کے کھڑے ہو جاؤ، قوامین بن جاؤ۔ تو یہ جو معنی ہے یہ سورہ البقرہ کی اس آیت کے حساب سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کا ٹائٹل دیا تھا، اور امت وسط کا ٹائٹل دینے کا سبب بھی بتایا تھا، ریزن بھی بتایا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط یعنی درمیان میں ہے، جو امت مسلمہ ہے کس کے درمیان میں ہے؟ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف بندے ہیں، یہ ہے امت وسط کا مطلب، ٹھیک ہے؟ آپ بیچ میں ہیں، اوپر اللہ ہے، نیچے بندے ہیں، اور آپ نے لنک بن کے اللہ سے بندوں کو جوڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو کس چیز کی گواہی دینے والے بن جاؤ؟ حق کی گواہی دینے والے، اللہ سے جوڑنے والے بن جاؤ، امت وسط بن کر اللہ اور بندوں کے درمیان لنک بن جاؤ۔ تو اس حساب سے یہ تیسرا معنی کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جم کے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط بن جاؤ، انصاف کے ساتھ دین کو پھیلانے والے بن جاؤ،
دین کا حق ادا کرو، اپنے قول و فعل سے دین کی گواہی دو، پوری ایفرٹس لگا دو اقوام عالم میں دین اسلام کو پھیلانے میں، توحید کو پھیلانے والے بن جاؤ۔ تو یہ تیسرا معنی کیا گیا ہے اس کا کہ دین کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ پہلا معنی حقوق اللہ کے حساب سے تھا، دوسرا حقوق العباد، اور تیسرا معنی کونوا قوامین للہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کی، یعنی دین کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو معنی چاہے کچھ بھی ہو، خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ ہر حال میں انصاف کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، اور نیت خالص اللہ کے لیے کر کے کرنا ہے۔ اب چاہے وہ حقوق اللہ کی بات ہو، ظاہر ہے اللہ کے حقوق کا بھی پورا پورا حق ادا کرنا ضروری ہے، ہاں ورنہ تو پھر پوچھ گاچھ ہو جائے گی، اور چاہے پھر حقوق العباد کی بات ہو وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر بندے کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی کو، جو اللہ تعالیٰ بھی ہیں، پھر اس کے جو بندے کا حق مارے گا تو وہ پھر بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے پھر دوسرا معنی کے حساب سے بھی کونوا قوامینہ بننا ضروری ہے، اور دین کی جو تیسرا معنی آپ کو بتایا ہے، ظاہر ہے وہ بھی لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم دین کا حق پورا پورا ادا کریں، عدل کرنا ہے دین کے ساتھ۔ دین پر، دین کا بھی تو ہمارے پر حق ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا ہمارے پر حق کیا ہے؟ دین کے ساتھ عدل کیا ہے؟ دین کے ساتھ شہداء بالقسط کیا ہے؟ کہ ہم دین کو سب سے پہلے سمجھیں، اس کو عمل میں لائیں، اور پھر دین کو پھیلائیں، لوگوں کو جوڑیں اس سے۔ وَكَذَلِكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بننا ہے، ٹھیک۔ تو تیسرا معنی یہ تھا، جو تینوں معنی جو ہیں اس میں آپ نے ہر جگہ حق ادا کرنا ہے، بس یہ یاد رکھیں، پورا پورا قسط کرنی ہے، اور نیت خالص اللہ کے لیے رکھنی ہے، چاہے اللہ کے حقوق کی بات ہو یا بندوں کے حقوق کی بات ہو یا دین کے حق کی بات ہو، حق پورا پورا ادا کرنا ہے۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تم کو، شنآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، اللہ اس کے اوپر، اللہ کے نہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو عدل کرو، عدل کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا ہدایت کریں؟ یجرمنہ اور شنآن اب سب پیچھے پڑ چکے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، یجرمنہ کا لفظ جو ہے اس کا اکسانے کے مطلب آتے ہیں، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی ہو یا کسی شخص کی دشمنی ہو یا عداوت ہو، اس کو تمہارے عدل اور انصاف پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ دشمنی سے، عصیبتوں سے اور بغض سے، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر عدل کرو۔ تو یہ ہے ہمارا دین، جو دوست دشمن سب کے ساتھ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، جو بنو ظفر کے آدمی کا قصہ تھا کہ اس نے وہ جو اناج وغیرہ چرا لیا، مسلمان تھا، منافق مسلمان تھا، تو اس نے چرا کے یہود کے گھر میں رکھ دیا اور اس پر الزام لگا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ گیا تھا، اور قریب تھا کہ آپ ظاہری شہادتوں کے اوپر فیصلہ اس منافق کے حق میں کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ بر وقت وحی کا نزول کر کے فیصلہ یہودی کے حق میں کرا دیا تھا۔ تو یہ ہے سبق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ چاہے اپنے خلاف جاری ہو یا دینی بھائی کے خلاف جاری ہو یا والدین کے خلاف جاری ہو، کسی کے خلاف بھی، لیکن گواہی کیسے دینی ہے؟ چاہے دشمن کے خلاف جاری ہو۔ تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی شخص کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ تو یہ ہے ہمارا دین اسلام، وہ دین ہے جو دشمن کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیتا ہے، دشمن کے ساتھ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اپنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے، عدل سے اوپر اٹھ کے۔ کہاں پر دیتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی شخص کی محبت ہو، کسی بھی شخص کی دشمنی ہو، عداوت ہو، بغض ہو، وہ ہمارے عدل و انصاف کے کبھی آڑے نہ آئے۔ تو خاص کانٹیکس میں یہاں کس قوم سے مراد ہے وہ بھی دیکھ لیں ذرا،
کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کہ تم عدل نہ کر سکو، تو یہاں قوم سے مراد اہل مکہ ہیں، کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا سورہ المائدہ کی کہ اس کی آیات مختلف مواقع پہ اتری ہیں، کچھ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری ہیں، کچھ فتح مکہ کے بعد اتری ہیں، تو یہ آیت بھی فتح مکہ کے بعد کی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ اہل مکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی قوم کی دشمنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام مسلمانوں کی ایک اپنی حکومت مدینہ میں بن چکی تھی، حکومت اور اتھارٹی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی، اس لیے ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اب بدلہ نہ لو، پچھلے دشمنیوں کو بھول جاؤ اور عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ تو یہ خاص کانٹیکس ہے اس کا۔ عام کانٹیکس میں ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے غور سے سننے کی، کہ عدل کرنا جو ہے وہ لازم ہے، مشروط نہیں ہے۔ عدل و انصاف کرنا ہم پر لازم ہے، یہ مشروط کنڈیشنل نہیں ہے کہ دوسرا ہمارا حق دے گا تو پھر میں دوں گی، اگر تم ہمارا حق نہیں دیتے تو میں تمہارا نہیں دیتی۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اوبلیگیٹری کر رہا ہے، لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کنڈیشنل نہیں ہے، مشروط نہیں ہے کہ تم میرا حق دو گی تو میں تمہارا حق دوں گی نا، آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ تم میرا حق نہیں دیتے تو میں اس کا حق کیوں دوں، نہیں، آپ نے حق پورا دینا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر میں حق ادا نہیں کرتی تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر دوسرا ادا نہیں کرتا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مجھے اپنا معاملہ کلیئر رکھنا چاہیے نا۔ تو میرے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ حق نہیں دیتے تو میں آپ کو حق نہیں دیتی، نہیں، میں نے تو حق دینا ہی دینا ہے، عدل کرنا ہے، یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور کسی محبت، عداوت، نفرت سے مغلوب نہیں ہونا، مغلوب ہو کر عدل کے راستے سے نہیں ہٹنا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے، اور نیت صرف اللہ کی خاطر کر کے دینا ہے۔ اور اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ جب آپ عدل کرنا چاہیں، چاہے آپ کے حقوق ادا نہ بھی ہونا تو نور کے ممبر یاد رکھیں، کہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے عدل اور انصاف کرنے والے، چاہے وہ کہیں بھی کر رہے ہوں، گھر میں کر رہے ہوں، رشتہ داری میں کر رہے ہوں، اللہ کے احکامات کے ساتھ کر رہے ہوں، دین کے ساتھ کر رہے ہوں، تو نور کے ممبر پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی بتا رہے ہیں کہ انسان عدل کرنے سے تقوی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اے دلو عدل کرو، حکم دیا گیا پہلے، تم سب عدل کرو، جمع امر کا صیغہ ہے، تم سب عدل کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ یہ ہوا اقرب للتقوی۔ ہوا کون ہے؟ ہوا عدل کی طرف جاری ضمیر کے، عدل جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے، اقرب اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ قریب ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کے۔ تو اللہ کے ڈر سے عدل کرو، واتقوا اللہ، کیونکہ عدل و انصاف کی صفت انسان کے اندر مزید تقوی پیدا کرتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، آپ جتنا عدل و انصاف کریں گے نا، حقوق کی ادائیگی کریں، اتنا آپ کے اندر خوف خدا بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، اور جتنا انسان تقوی میں بڑھتا ہے پھر اتنا زیادہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدل اور تقوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ آپ کے اندر تقوی ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں گے، ہر کسی کو حق دیں گے، ہاں، اور جتنا آپ حق دیں گے اتنا آپ تقوی آپ کے اندر اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ جو ظالم ہوتا ہے نا، جو حق نہیں دیتا، عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم ہے نا، کہ حق میں کمی کر دی جائے۔ تو جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی متقی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ظالم شخص ہے نا، وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہمیشہ عادل ہی ہوگا، جو اللہ کے ڈر سے لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو اے دلو عدل کرو تم سب، ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ کیونکہ دیکھیں، حقوق کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی اگر اللہ سے انسان نہ ڈرے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو آپ دوسرے کا حق کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے، پھر آپ بدلہ ہی لیتے رہیں گے، آپ کہیں گے اچھا وہ میرا نہیں دیتا تو میں اس کا کیوں دوں، پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ تو واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس لیے بھی ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ
خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، تمہارے ہر عمل کی مکمل خبر رکھتا ہے، بما تعملون، اس لیے کیا کرو ہر وقت چوکنے اور چوکس الرٹ رہو، اللہ کی خاطر عدل کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر سچی گواہی دینے کے لیے۔ تو اللہ کی خاطر عدل کرنا ہے، اللہ کی خاطر گواہی سچی دینی ہے، اور گواہی کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو دیکھیں نا سچی گواہی ہے، ایک یہ ہے کہ انسان گواہی کو چھپا لے کہ مجھے پتا ہے دو بندوں کا سامنے ہمارے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے انصاف کے اوپر ہے، وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں مصلحتاً چپ رہا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ گناہ کا کام ہے، گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سورہ البقرہ آیت نمبر 283 میں پڑھ چکے ہیں، البقرہ 283، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور ہرگز نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا اس کو، فَآثِمٌ قَلْبٌ، تو اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دل ہی تو پہلے گناہگار ہوتا ہے نا، سیاہ نقطہ پہلے کہاں لگتا ہے؟ دل پر لگتا ہے، اور پھر گناہ پر گناہ کرے انسان تو پھیلتا جاتا ہے، اور پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اصل میں تو پہلے دل ہی گناہگار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت وعدہ کر رہے ہیں، وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر وہ عمل الصالحات، انہوں نے عمل صالح بھی کیے، تو ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ لہم، ان کے لیے، مغفرت، بخشش بھی ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم بھی ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی وعدہ اور ایک چیز ہوتی وعید، تو وعدہ ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے اور وعید ہمیشہ شر کی ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ریوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے، جو تمام ایمانیات پر پوری طرح ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیے، ایمان کے اوپر پورا پورا عمل کیا انہوں نے، عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے اور رسول کے طریقے پر، ریاکاری اور بدعت سے پاک، تو ان کے لیے ریوارڈ کا اعلان ہے۔ اور عمل صالح میں بھی اکارڈنگ ٹو کانٹیکس انصاف پر قائم رہنا سر فہرست ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انصاف پر قائم رہے عمل صالح کرنے کے اندر، اور پھر تمام احکامات جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ بجا لائے، انہوں نے اپنا سمینا و طاعنا کا وعدہ پورا کیا، ایمان لا کر اللہ کے حکم کے مطابق عمل صالح کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کی ڈیفینیشن عربی میں ہوتی ہے ستر الذنب و تجاوز عنہ، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھک بھی دے اور ان سے درگزر بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا، گناہوں کو ڈھک دے گا ایسے لوگوں کے لیے، اور ان کو اس سے تجاوز بھی کر دے گا، اور اجر عظیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ کریں تو ظاہر ہے جنت سے کم تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے پچھلے گروہ کے برعکس لوگوں کا ذکر ہے آگے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا بھی، دو کام کیے، کفر بھی کیا اور جھٹلایا بھی، کس کو بھی؟ آیاتنا، ہماری آیات کو۔ دیکھیں کفرو جو ہے وہ کفرہ سے ہوتا ہے، تو کفرہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ انکار کرنا، جھٹلانا، اور انکار کرنا، کفرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور کذبوا کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے کذب بغیر تجدید کے، کذبہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، اور کذبوا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی دوسرے کو جھٹلانا، دوسرے کی سچی بات کو جھٹلانا، کتاب کی سچی بات کو جھٹلانا، رسول کی سچی بات کو جھٹلانا، یہ کذبوا ہوتا ہے۔ کذبہ جھوٹ انسان خود بولتا ہے، اور کذبوا دوسرے کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے دو کام کیے جن لوگوں نے، اللہ کی آیات کو بھی، آیاتنا، ہماری آیات کو انکار بھی کیا اور ان کو جھٹلایا بھی، دو کام کیے۔ تو کفرہ انکار کیا، اور جھٹلایا یعنی نہ مانا، کہ میں نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، سرکشی کی۔ اب یہ دونوں کام قولی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور فعلی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، تو چاہے قولی طور پر کیے چاہے فعلی طور پر کیے۔ قولی طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ کہ انسان زبان سے کہہ کہ میں تو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، یا رسول کو نہیں مانتا، یا کتاب کے احکامات کو نہیں مانتا، یا فلاں حکم کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، فلاں حکم میرے لیے ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہوئی ہے۔ اور جھٹلانا کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی حکم بتایا جا رہا ہے کسی کے سامنے، آپ کتاب میں کوئی حکم پڑھ رہے ہیں، رسول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم پڑھیں،
لیکن آپ اس کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کو میں نہیں مانتا، پتہ نہیں یہ حدیث سچ ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہے، یعنی جھٹلانا سرکشی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو چاہے قولی طور پر ہو یا فعلی طور پر ہو، زبان سے انکار کرے انسان یا فعلی طور پر انکار کرے۔ فعلی طور پر کیسے ہوتا ہے جھٹلانا یا انکار کرنا؟ یہ تو قولی ہو گیا نا، زبانی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو دوسرا بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں، میں نہیں مانتی، آپ پتہ نہیں کہاں سے بتا رہی ہیں، اس کا تو معنی کچھ اور ہے، تو یہ تو قولی ہو گیا۔ فعلی انکار کیا ہوتا ہے؟ کذبو اور جھٹلانا، یہ کفر اور کذبو۔ فعلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کا عمل اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف ہو، سمجھنے سننے کے باوجود اللہ اور رسول کے احکامات سے روح گردانی کرے، سرکشی کرے، احکامات کو اہمیت نہ دے، اگنور کر دے۔ سب حکم پتہ ہے کہ اس بارے میں یہ حکم ہے، اس بارے میں یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود عمل اس کے خلاف ہو، جو کرے وہی جو اس کا دل چاہے یا جو اس سے کہا جا رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعلی طور پر کفروا و کذبوا میں آتا ہے۔ تو چاہے فعلی طور پر کرے یا قولی طور پر کرے، وعید اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ آیات کو جھٹلانے پر۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں۔ وعید یہ ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور جہیم کا لفظ جہمہ سے ہے، جیم ہا اور میم۔ اصل میں جہمہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں شیر کا شکار کو گورنا، شیر کا شکار کو گورنا۔ اور جہنم بھی اپنے شکار کا انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن میں اس کے لیے جہنم کے لیے لفظ آتا ہے مرصاد، تو مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے کی جگہ کو یا گھات لگانا۔ تو جہنم بھی تو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس آئے تو میں جلاؤں۔ بہرحال جہیم کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور جہیم جہنم کے طبقے کا نام بھی ہے، دوزخ کے طبقے کا نام بھی ہے۔ تو جو بھی آیات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکار کرتا ہے یا ان کو جھٹلاتا ہے قولی طور پر یا فعلی طور پر، تو اس کے لیے وعید ہے کہ اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے، اذکروا، یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ امر جمع کا صیغہ ہے، ہم سب سے خطاب ہے، یاد کرو۔ مطلب ڈائریکٹ کانٹیکس میں اس وقت کے مسلمانوں سے اور سبھی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ اس جب، یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں، ایمان والوں کو، اور ایک خصوصی نعمت کا ذکر ہے، ایک اسپیشل نعمت ہے جو مسلمانوں پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور نعمت کیوں یاد دلائی جاتی ہے؟ تاکہ انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا ہو اور اللہ کے آگے جھکے۔ تو ایک اسپیشل خصوصی نعمت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ آمنو یا الذین آمنو اذکروا، ذرا یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، ہوئی تھی کب؟ اس جب ہم ارادہ کیا تھا، قوموں نے، ایک قوم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ این یہ کہ یبسطوا، کہ وہ پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو اس نے روک دیا تھا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اب یبسطوا کا جو ورڈ ہے وہ بسطہ سے ہے، بے سین توئے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، بڑھانا یا پھیلانا، پرندوں کے پر پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس ہم، جب ارادہ کیا تھا قوم نے، ہم وہ ارادہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر دل میں رکھا جائے عمل کرنے سے پہلے۔ اور فکفا کا لفظ کف سے ہے، اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو جب آپ کسی کو روکتے ہیں تو ہتھیلی سے اشارہ کرتے ہیں نا کہ رک جاؤ، تو فکفا تو اس نے روک دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اسپیشل نعمت مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں یعنی حملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زبردست بات یاد دلا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو دشمنوں کے ہاتھ تمہاری طرف اٹھنے لگے تھے، بڑھانے لگے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تمہاری طرف بڑھانے نہیں دیا۔ تو اس نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو
یہ سوری اس جو ہاتھ بڑھا رہی تھی ایک قوم تمہارے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، تم نہیں روک پائے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو نہ روکتے جو تمہاری طرف بڑھ رہے تھے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کرے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اگر وہ تم کو نقصان پہنچاتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے تو ہر حال میں نقصان تو بہت بڑا تھا، مسلمانوں کا نقصان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، مشکل میں پڑنے سے بچا لیا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ایک بہت اچھی بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی مصیبت کا ٹل جانا، کسی مشکل کا دور ہو جانا، یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ سوچیں، ہم تو نعمت صرف اس کو کہتے ہیں نا جو چیز ہمیں مل جاتی ہے، لیکن یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو آتے آتے ہم سے روک لیں، دور کر دیں، یا آئی بھی مشکل کو دور کر دیں، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے روک دیا، یہ نعمت ہے۔ تو اس کی شان نزول میں کئی واقعات بیان ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک راستے میں تھے، ایک کسی مشن پہ نکلے تھے، تو ایک منزل پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور تلوار اتار کر درخت پر ٹانگ دی تھی۔ یہ آپ بچپن سے یہ قصہ سن رہے تھے۔ درخت پر ٹانگ دی اور آپ سو گئے تو اتنے میں ایک عرابی وہاں پر آ گیا اور اس نے اٹھا کر آپ کی تلوار آپ کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اب بتاؤ مجھے تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا اللہ۔ اس نے 3 دفعہ یہی سوال کیا اور آپ نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا۔ تیسرے جواب کے ساتھ ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو آپ نے اٹھ کے تلوار اٹھا لی اور آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس واقعے پر وہ عربی جو ہے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ایک واقعہ اس آیت کی شان نزول میں یہ بیان ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ بنو نذیر یہود کے قبیلے کا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو نذیر قبیلہ جو ہے اس کے پاس تشریف لے گئے تھے چند صحابہ کے ساتھ دیت دینے کے سلسلے میں۔ مختصر یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے کچھ غلطی سے کچھ قتل ہو گیا تھا، یہود کا غلطی سے ہو گیا تھا، غلط فہمی میں۔ تو معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت دینے کے لیے بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا ان کے پاس گئے تھے۔ تو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کہ یہودیوں نے انسٹنٹ ایک سازش کی کہ آپ کے اوپر سے چھت سے چکی کا پارٹ گرا کر خدا نہ خواستہ آپ کو ختم کر دیں۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا اور منصوبہ بنایا، انسٹنٹ منصوبہ تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً ہی وہی بھیج کر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا۔ اب تیسرا واقعہ جو ہے اس آیت کی شان نزول میں وہ صلح حدیبیہ کے موقع کا ہے، اور یہ زیادہ راجح بھی ہے، یعنی پریفرڈ جو رائے ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہے جو اب میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، کہ یہ اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ایک قوم کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم نے تم سے روک دیا تھا۔ تو مسلم کی روایت میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 نوجوان حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اچانک حملے کی غرض سے آ گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے سب کو اپنے قابو میں کر لیں گے، لیکن صحابہ کو اطلاع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اور انہوں نے 80 کے 80 کو پکڑ کر قید کر لیا، بعد میں چھوڑ بھی دیا تھا۔ تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تو آپ کو ایک اور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا پڑاؤ حدیبیہ میں مشرکین نے ان کو روک دیا تھا، مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا تھا، تو وہاں پر پہلے ظہر کی نماز پڑھی تھی مسلمانوں نے۔ تو خالد بن ولید اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے غافل تھے اس وقت، تو ہم تو بڑے آسانی سے ان پر قابو پا سکتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا تھا چلیں اب اگلی نماز جب یہ پڑھیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ان کے ہاتھوں کو روکا تھا کہ عصر سے پہلے صلاۃ الخوف کے احکامات جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے تھے۔ تو بہرحال یہ تو کچھ واقعات ہیں نا جو شان نزول میں بیان ہوتے ہیں، ایسا تو کئی بار ہوا
کہ کبھی کفار نے جنگ کے ذریعے، کبھی یہود نے سازشوں کے ذریعے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مدد کی. کبھی اپنے لشکروں کے ذریعے کی، بدر میں جیسے فرشتے اتار دیے، کبھی آپ کو وحی کے ذریعے بر وقت مطلع کر دیا، ہاتھ روک دیے، کبھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دشمنوں کو جرأت ہی نہیں ہوئی حملہ کرنے کی، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا. جیسے ابو سفیان کا آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے بعد وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی بدر میں، لیکن وہ نہیں آیا تھا، رعب طاری ہو گیا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سراسر اللہ کی نعمت اور احسان ہے مسلمانوں تم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دشمن کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کئی دفعہ روک دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس لیے نعمت یاد دلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل میں اطمینان پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے محافظ اور نگہبان ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا احساس ہو، یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر مسلمانوں کا بھروسہ بڑھے، اور اللہ کی احسان مندی کے احسان کے ساتھ مسلمان اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور اللہ ہی پر توکل کریں ہمیشہ، بجائے مین پاور پر توکل کرنے کے، بجائے ہتھیاروں پر توکل کرنے کے، بجائے کسی اور چیز پر توکل کرنے کے لیے کس پر توکل کریں؟ اللہ پر توکل کریں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی رہے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المؤمنون، ایمان والے. فلیتوکل جو ہے اس کے اندر یہ لائے امر ہے، یعنی ایسا کرنا ہی چاہیے مومنوں کو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں اور صرف اللہ پر توکل کریں. توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے؟ وکالہ سے یہ روٹ ہے، اس کا روٹ واو کاف لام ہے جس سے وکیل بھی ہوتا ہے. یعنی توکل کے عام معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے اوپر پورا بھروسہ کر کے اپنا سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، تو یہ ہوتا ہے توکل عام معنی میں. لیکن توکل علی اللہ کیا ہوتا ہے؟ سچا اور پکا اعتماد جو کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پر کیا جاتا ہے. ٹھیک، سچا پکا بھروسہ اعتماد جو کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے. اور یہاں پر مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ لائے امر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، کہ بس مومنوں کو چاہیے لازمی طور پر کہ وہ اللہ پر توکل کریں. مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر توکل کرے. تو اب اس آیت کا کنیکشن پچھلی آیات سے بھی ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد معاہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے، اور ولا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو اللہ کے دین پر چلنے میں، اور اللہ سے ڈرو. ابھی یہاں پر بھی کہا گیا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے صرف اللہ سے ڈر کے اللہ کے معاہدے پورے کرو. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم مسلمان مسلم بن کے جیو، صرف نسلی اور موروثی مسلمان بن کے نہ جیو، اللہ کے عہد معاہدے پورے کر کر مسلم بن کے جیو. مسلم کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جی، جس کی میم ایسا ہوں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، ہاں، اور جہاں چاہے اس کو اور موڑ دے، جہاں وہ وہی چاہے اس definition. کو اور موڑ اس کی اپنی مرضی نہ ہو، کوئی بھی جہاں چاہے اس کو جی، موڑ دے. یعنی آپ دیکھیں نا، سمپل بات ہے کہ نکیل ہاتھ میں ہے مالک کے، اور جہاں چاہے وہ موڑ دے، کوئی اڑی کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے. لچک ہے، لچک ہے، ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو ادھر ہی مڑ گئے. تو یہ ہوتا ہے مسلم. تو یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ کہ ہم مسلم بن کے جئیں اور لوگوں سے نہ ڈریں. تو ہوتا کیا ہے جب انسان مسلم بن کے رہنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، تو اس کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپوزیشنز ملتی ہیں، باتیں سننا پڑتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اب کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ چھوڑ دے دین پر چلنا. آسان بات ہے کہ چھوڑ دو. تو باتیں سننا پڑ رہی ہیں، بہت آرگومنٹس ہیں، لوگ تو برا کہہ رہے ہیں، کوئی کٹر کہہ رہا ہے آپ کو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ریجٹ کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے. تو چھوڑ دیں، تو آسان طریقہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے دین پر چلنا. اگر باتیں سنائی جائیں اور مخالفت ہے، نہیں چھوڑنا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے. فَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور استقامت کے ساتھ دین پر چلتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے.
یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. مومن یہ یاد رکھے کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سامنے بھی کس کے کھڑے ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو اگر میں نے کچھ لوگوں کے ڈر سے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، گھبرا گئی، میں کسی حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو جن کے ڈر سے چھوڑ دیا، کیا کل وہاں کوئی کام آ جائے گا میرے؟ نہیں آئے گا. یہ ہے تو اللہ کے اوپر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں. یہ آپ کو طریقہ اور علاج بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کی مثال کیا ہوتی ہے توکل کی اللہ کے اوپر. کہ فار ایگزامپل آپ کہیں جاب کرتے ہیں، اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جاب کے اوپر آپ کو کوئی حرام کام کرنے کو کہا جاتا ہے، آپ کو سود لینے کو کہا جا رہا ہے، رشوت لینے کو کہا جائے، اینی تھنگ، کچھ بھی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ کرتے رہیں کہ نہیں نوکری چلے گی تو مجھے کھانا کہاں سے ملے گا؟ نہیں، کھانا دینے والا کون ہے؟ رازق اللہ تعالیٰ. چھوڑ دیں، حرام کام نہ کریں. ایک در بند ہوگا، اللہ تعالیٰ 1000 در کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے مدد اسی کے لیے آتی ہے. اور یہی حال پھر ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ہے، کہ اللہ کا حکم پر عمل کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو مخالفتیں مل رہی ہیں، آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ کو مشکل، آپ کو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے. استقامت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنسسٹنسی، ثابت قدم رہنا ہے. اور ثابت قدمی دین کے اوپر صرف اللہ کے توکل کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے. آپ سچی نیت سے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی مدد آتی ہے. سامنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ آپ کی بات سنتا ہے، یا کسی اور طریقے سے آ جاتی ہے. اللہ کے لشکروں کے ذریعے مدد آتی، فرشتے مدد کرتے ہیں آپ کی جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی کہ بس میرا رب تو اللہ ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم ملائکہ، ان کے اوپر تو فرشتے اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم اور کوئی خوف نہ کرو. وہ ابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری پاؤ. کنتم تؤمنون، جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. نحن اولیاء فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوچیں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی. تو دنیا میں آپ کی مدد فرشتے کرتے ہیں، اور یہ مانی بھی بات ہے. آپ کر کے دیکھیں، کلاس کے حوالے سے کر کے دیکھ لیں. آپ جب آپ کو کلاس اٹینڈ کرنا ہو، کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے آپ بھروسہ کر کے، توکل علی اللہ کر کے آپ قرآن کو جوائن کر لیں. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. فرشتے اتریں گے، خود ہی مسئلے حل کریں گے. تو بہرحال ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات پر گھبرا کر دین پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے، بلکہ جو اللہ علاج بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو یاد رکھے. وَخْشَوْنِی کو یاد رکھے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کو یاد رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ دین کے اوپر جم سکتا ہے. یہ نسخے ہیں سارے دین پر جمنے کے. لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم تو اللہ پر توکل کر ہی نہیں پاتے، باقی پتہ نہیں کس کس پر کرتے ہیں. اللہ پر توکل کرنا سیکھنا چاہیے. تو اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے کہ اللہ ہی کرے گا، میں تو توکل کرتی ہوں؟ نہیں. دیکھیں، توکل کرنے کا اللہ پر طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اسباب پورے اختیار کرنے. ٹھیک ہے، جو دنیاوی اسباب ہیں وہ آپ کریں گے جو آپ کے بس میں ہے کسی بھی کام کے. آپ دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کوشش نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو کسی بھی کام میں آپ اسباب پورے اختیار کریں گے، لیکن رزلٹ جو نتیجہ ہے اس کی فکر نہیں کریں گے. وہ اللہ پر بھروسہ کر کے آپ چھوڑ دیں گے کہ جو اللہ کرے گا وہ بہتر کرے گا. یہ ہوتا ہے توکل. آپ اپنی طرف سے ایفرٹس کریں گے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے. اچھا ہوگا تب بھی آپ کہیں گے اللہ نے میرے لیے اچھا کیا، برا ہوگا تب بھی اللہ پر ٹرسٹ اور بھروسہ ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. تو بندہ تو صرف اسباب کرتا ہے نا، ہیلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کرتا ہے. اور یہ جو توکل علی اللہ ہے، اس کے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جیسے جنگ احد میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے 2 زریں پہنی تھی ایک کی جگہ پر. ایسے ہی تو نہیں نکل پڑے تھے، اللہ کے رسول تھے، محبوب تھے. تو وہ کہتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے ذرا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انہوں نے
2 ذرا بختر پہنی تھی. جنگ خندق میں اتنی لمبی چوڑی خندق بھی کھدوائی تھی نا. جبرائیل علیہ السلام جب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے تھے تو باہر انہوں نے براق کو باندھا تھا, باندھ کے گئے تھے, توکل علی اللہ کر کے چھوڑ نہیں گئے تھے. تو بہرحال اس آیت میں مومنین کا ذکر ہے, اور مومن ہونے کی مومنوں کو 3 شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اگر مومن ہے تو کیا کریں. سب سے پہلے تو اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, تو اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد رکھیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں. یاد رکھیں گے تو اللہ کے آگے جھکیں گے نا. ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. اچھا یہ چیز مل گئی, بیٹا ہمیں ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا, گاڑی دے دی, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا حق تھا شاید. تو نعمت تو ہم سمجھتے نہیں. تو نعمتوں کو نعمت سمجھیں گے, اس کا ذکر کریں گے, تب شکر گزاری دل میں پیدا ہوگی. اور دوسری ہدایت واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تیسری اہم ترین ہدایت ہے مومنوں کو کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس کو تو آپ بس لکھ کر لگا لیں کہیں سامنے کہ مومنوں کو چاہیے کہ بس اللہ ہی پر توکل کریں. آگے کچھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور وہ بھی ہمارے لیے ہے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, اخذ اللہ, لیا تھا اللہ نے, میثاق, پختہ ہے, بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا, اور مقرر کیے تھے ہم نے, بعثہ سے, بعثہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں, اٹھانا, دوبارہ اٹھانا, مقرر کرنا. تو اور مقرر کیے تھے ہم نے, منہم, ان میں, کن میں, بنی اسرائیل میں, 12 نقیبہ, اسنئی 2 اور 10 تو کتنے ہو گئے, 12. تو مقرر کیے تھے ہم نے ان میں, کس میں, بنی اسرائیل میں, 12 نقیب. نقیب کا لفظ نقب سے ہے, نون قاف بے. نقب کیا ہوتا ہے, جو چور لگاتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں دیوار میں. لیکن نقبہ کے اوریجنل معنی ہے تفتیش کرنا, ٹھیک ہے, خبر گیری کرنا, نگہبانی کرنا, نگران. نقیب کہتے ہیں نگران کو, تفتیش کرنے والا نقیب ہوتا ہے, خبر رکھنے والا نقیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ, البتہ تحقیق, یہاں بھی 2 تاکیدوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. لام بھی تاکید کی اور قد بھی وہ اس کا ہے. کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا خیال رکھیں, میرے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بات سمجھ لیں گے, اور بہت ساری ریکارڈنگز بہت جگہوں پہ جاری ہوتی ہے اور بہت چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو بہرحال بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 تاکیدوں کے ساتھ کہ ان سے بھی ہم نے ایک پختہ عہد لیا تھا. پختہ عہد یعنی اطاعت کا عہد لیا تھا ان سے, اور کیا کیا عہد لیا تھا وہ ابھی آگے آپ پڑھ لیں گے. اور اس عہد کو, اس کی پاسداری کرنے کے لیے مقرر کیے تھے ہم نے ان پر 12 نقیب, 12 نگران. اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے, انا للہ و انا الیہ راجعون, پیچھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے اللہ سے عہد کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کرنے کی یاد دہانی کی تھی. آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے جو عہد کیا تھا, وَسَقَكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو وہ تو مسلمانوں کی بات تھی, عہد و میثاق کی یاد دہانی کرائی. تو اب یہاں پر لا الہ, جو مسلمانوں کے عہد تھے ان کی یاد دہانی کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے بھی بہت سارے ہم نے عہد لیے تھے اطاعت کے اور فرما برداری کے, جس کو وہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئے. تو بنیادی طور پر یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو ہی وارننگ ہے کہ تم یہ نہ کرنا کہ تم سے جو عہد لیے گئے ہیں لا الہ الا اللہ کا, یا عہد الس لیا گیا ہے, یا سچی گواہی کا, یا جو احکامات کا, ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ پھر ان کے ساتھ جو ہوا کہ انہوں نے عہد معاہدے نہ نبھائے تو وہ ان سے ان کی فضیلت چھین لی گئی, وہ کہیں تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. تو بہرحال تنبیہ تو ہمیں ہی ہے کہ عہد معاہدے نبھانا بہت ضروری ہے, اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا, کہہ رہے البتہ تحقیق ایک پختہ عہد, اور اس عہد کو پورا کروانے کے لیے ان کے اوپر وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا, 12 نقیب مقرر کیے تھے. اب 12 نقیب کیوں مقرر کیے تھے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, کہاں پر تھے؟
تھوڑا سا یاد کر لیں. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی تھی فرعون سے، تو بحر قلزم کو پار کر کے وہ ادھر نکلے تھے واپس فلسطین کی طرف. ان کو جانے کا حکم تھا، جو ان کا علاقہ ہے کہ جا کر جہاد کرے اور اپنا علاقہ واپس لے لیں. لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں رکھا تھا، جو ریگستان میں ایک وادی، ایک چھوٹی سی وادی تھی، اور وہاں پر یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے. اور آپ نے پڑھا بھی تھا اس 12 قبیلوں کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، وَإِسْتَسْقَى مُوسَىٰ، یاد کریں ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پتھر پہ اپنا عصا مارو، تو فن فجرت، تو اس سے پھوٹ پڑے تھے 12 چشمے، اور ہر قبیلے والوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو چن لیا تھا. یہ آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا. تو بہرحال 12 قبیلے تھے وادی تیہ میں اور بنی اسرائیل کے، اور ان کے اوپر 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے. 12 نقیب یعنی نگران یا سردار سمجھ لیں، جن کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے اس میثاق کی پابندی کروائیں گے جو ان کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یا کتاب کے ذریعے ان سے لیا تھا. ان کے اخلاق اور کردار کو سنواریں گے، جنگ کی تیاری کرائیں گے. تو یہ نہیں تھا کہ نبی اس زمانے میں نہیں آ رہے تھے، پیغمبر بھی اس زمانے میں آتے رہتے، لیکن اس طرح سے گروپ بندی کر کے اور نقیب ان کے اوپر نگران لگا کے یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ ہر کسی کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر توجہ مل سکے، اور بے دینی اور بد اخلاقی سے بچایا جا سکے، اور ان کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کی جا سکے. یعنی ایک آرگنائز سسٹم بنایا گیا تھا کہ یہ 12 قبیلے، ہر قبیلے پر ایک نقیب ہے، اس کے اوپر پھر پیغمبر ہے. تو اس طرح ایک چین بنائی گئی تھی کہ ان کے اندر ہمت جرأت پیدا ہو اور ان کے اخلاق اور کردار کو، دین کو سنوارا جائے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا. وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی بنیاد پر کہا اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی جب تم ان سے دین پر عمل کروانے کے لیے کوشش کرو گے، اور بنی اسرائیل کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، شامل حال رہے گی. وقال اللہ انی معکم. اور ایسے ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں سفر ہجرت کے دوران سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی کہی تھی. آپ نے کہا تھا لا تحزن اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ جب غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب آ گیا تھا تو ابوبکر صدیق گھبرا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب وہ فرعون کی طرف جا رہے تھے کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. کیا خوبصورت بات کہی تھی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت توجہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا تھا. لیکن 12 نقیب بھی مقرر کیے، اتنے انبیاء بھی اس میں آئے، اور ان کو فضیلت بھی دی گئی، سب کچھ ہوا. تو بہرحال 12 نقیب ان کے اوپر مقرر کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا. لیکن اللہ کا ساتھ جو ہے 4 باتوں سے مشروط تھا کہ وہ کیا کیا کریں گے جب اللہ کی معیت، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی. تو وہ 4 شرطیں یہ تھیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ان کے نقیبوں کے لیے بھی کہ یہ کیا کام کریں گے. یعنی عہد معاہدہ کیا تھا جس کی پاسداری کروانی تھی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیں گے اگر تم یہ ساری چیزیں پوری کرو گے. نمبر 1 چیز اس میں تھی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی. خاص کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل سے ہی کہا جا رہا ہے نا، اور ان کے نقیبوں سے، کہ اگر تم نے نماز قائم کروائی، انہوں نے نماز قائم کر لی. جو بنی اسرائیل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر بھی 2 وقت کی نماز فرض تھی. تو اگر تم نے نماز کو قائم کر لیا پوری آداب و شرائط کے ساتھ، ایسی نماز قائم کر لی جو واقعی برائیوں اور منکرات سے روک دے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی نماز، تب تو اللہ کی مدد آئے گی. اور دوسرا کام کیا ہے؟ اگر
وآتیتم زکات، آتیتم الزکات، اور جب تم نے دی زکات، یہ دوسری شرط ہے اللہ کی مدد کی۔ زکات یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے اور مال کو پاک بھی کرتے رہے۔ تیسری شرط تھی وآمنتم برسلی، اور جب تم ایمان لائے میرے سارے رسولوں پر۔ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، برسلی میرے رسولوں پر، تمام رسولوں پر جب تم ایمان لائے، تمام کے تمام رسولوں پر۔ اور نہ صرف ایمان لائے، اگلی شرط تھی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے تعظیم کی، ان کی مدد کی، ان کی کن کی؟ ہم کون ہے؟ رسولوں کی۔ یہ شرط بنی اسرائیل کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور ایمان لائے تم تمام رسولوں پر، اور ان کی مدد بھی کی، جان و مال سے ان کی مدد کی۔ دیکھیں ازرا کا جو لفظ ہے نا یہاں پر، ازرتموہ میں جو آ رہا ہے، تو ازرا یہ جو ہے یعزرو تعزیر کے مطلب ہوتے ہیں عزت اور احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا، عزت اور احترام کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا۔ تو ازرا میں دو معنی ہیں، عزت و احترام بھی کرنا اور عزت اور احترام تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرط لگائی تھی کہ اللہ کی مدد ان شرائط پہ آئے گی، کہ یہ میثاق جب تم نے پورا کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تمام رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تعظیم عزت کے ساتھ جان و مال سے رسولوں کی مدد کی، تمام رسولوں کی مدد کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود کو بھی نبی پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی لانا تھا، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ایمان لانا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ ہمیں بھی ہر کسی کو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے۔ رسولوں پر ایمان سب پہ رکھنا ہے، ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ نمبر 1، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے نماز کے ذریعے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے نا، جب تم نے نماز قائم کی، تو جب مشکل مصیبت میں انسان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پہ عمل کرتا ہے کہ مدد کرو، اپنی مدد طلب کرتا ہے صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، تب اس کو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تب اللہ کی مدد آتی ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، تب مدد آتی ہے، اور نیکی کے کام کرتا ہے، قرض حسنات جب دیتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگلی شرط یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور جب تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ریوارڈز بتا رہے ہیں۔ تو ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی شرائط ہیں، تو اس میں یہ 5ویں شرط کیا ہے کہ جب تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، تو قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے حساب سے آپ دیکھیں تو قرض حسنا وہ قرض ہے جس میں دینے کا طریقہ بھی اچھا ہو، دے کر احسان بھی نہ جمایا جائے اور نہ واپسی کی امید رکھی جائے، نہ واپسی کی امید رکھی جائے۔ اور قرض حسنا اگر آپ اللہ کے حساب سے دیکھیں تو قرض حسنا ایک خاص سمجھ لیں صدقہ ہے۔ قرض حسنا ایک اسپیشل صدقہ ہوتا ہے، خاص صدقہ۔ یہ وہ صدقہ، وہ خرچہ ہے قرض حسنا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، خاص صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اور دوسرے صدقات کے علاوہ قرض حسنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی سربلندی اور جہاد کی تیاری، مجاہدین کی تیاری پہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ اور قرض کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے خرچے کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں اور بڑا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تو وہ اس کو بڑا چڑھا کے واپس کرے۔ تو یہ ہے قرض حسنا۔ تو قرض حسنا بھی دینے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے اس کے دین کی مدد۔ تو اگر ہم اس کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔
اب آپ دیکھیں کہ آج اللہ کی مدد مسلمانوں کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان شرائط کے حساب سے دیکھیں نا، نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان پڑھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یا کتنے فیصد ہیں جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، گھر میں دیکھیں، باہر دیکھیں، کتنے نمازوں کی پابندی ہے ہماری اولادوں میں، ہمارے دوستوں میں، کتنی پابندی ہے؟ اس لیے تو مدد نہیں آ رہی۔ زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کس چیز پر زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اور کون سنجیدگی سے پوری دیتا ہے؟ پھر رسول پر بھی جو عزرتموہم کی بات ہے، ان پر بھی زبانی کلامی محبت کا دعویٰ بہت ہے، لیکن ہم ان کی مدد کتنی کر رہے ہیں؟ عزت و احترام کے ساتھ مدد ہم کتنی کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھا کر لے کر جائیں، جیسے صحابہ کرام اجمعین نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر قرض حسنہ کا، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرض حسنہ ہوتا کیا ہے۔ تو دین کے کاموں کو جب فائننس کرنے کی بات آتی ہے تو بہت حجتیں اور تعویلیں ہوتی ہیں کہ پتہ بھی کر لیا ہے تو فلانا تو مدرسہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یوں ہے، وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، پیسے نکلتے ہی نہیں ہم سے، بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ اور قرض حسنہ کی تو اس طرح سے پتہ ہی نہیں کہ قرض حسنہ بہرحال کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے آج ہمیں مدد اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہی، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو میثاق کی بات کی ہے، جو شرائط پیش کی ہیں اپنی مدد کرنے، اپنی مدد آنے کی، اپنی تائید آنے کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے دو جو چیزیں ہیں وہ ذاتی نوعیت کی ہیں۔ دو چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک نماز قائم کرنا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے، اور دو جو ہیں وہ اجتماعی نوعیت کی ہیں کہ ایک قرض حسنہ اللہ کو دینا اور رسولوں کی مدد، رسول کے مشن کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، رسول کے مشن کی مدد بھی تو تبھی ہو سکتی ہے نا جب آپ قرض حسنہ دیں گے۔ قرض حسنہ دیں گے تو مدد ہوگی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو ریوارڈ کا اعلان کر رہے ہیں نا، کہ دیکھیں خیر آگے پڑھتے ہیں کس ریوارڈ کا اعلان ہے۔ یہ تھا میثاق اللہ تعالیٰ کا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مدد کا دعویٰ کیا، مدد کا وعدہ کیا کہ میں مدد کروں گا اگر یہ کام تم سب کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میثاق کو پورا کرنے پر ریوارڈز کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے اور نقیبوں نے یہ کام کروا لیے تو اللہ تعالیٰ کیا ریوارڈ دیں گے تمہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور بالضرور دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو۔ لَأُكَفِّرَنَّ، کفرہ سے یہ لفظ ہے، روٹ اس کا کفرہ ہی ہے۔ کفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپانا۔ کافر کیا کرتا ہے؟ ایمان چھپاتا ہے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے اسی روٹ سے؟ گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ کفارہ جب دیتے ہیں گناہ کو چھپا دیتا ہے، لیکن جب یہ تجدید کے ساتھ آتا ہے نا کفرہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی نقصان دہ چیز کو دور کر دینا، اور جب اللہ کی طرف سے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ برائیوں کو دور کر دینا، سیئات کو دور کر دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے غفرہ کا لفظ ذنوب کے لیے آتا ہے نا، گناہ کے لیے، اس طرح جو کفرہ کا لفظ ہے وہ چھوٹی موٹی جو برائیاں ہو جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ ساری شرائط کو پورے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ریوارڈ دیں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ ٹھیک ہے، برائیوں کو دور کر دوں گا۔ تو اب برائیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں یہ سارے کام کرنے سے؟ جو پیچھے 4-5 کام بتائے گئے۔ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب عملی طور پر انسان ان 4-5 چیزوں پر عمل کرتا ہے نا، تو اس کا دھیان ان بڑی بڑی نیکیوں کی طرف ہو جاتا ہے، قرض حسنہ میں لگ جاتا ہے، نماز کو قائم کرانے میں لگ جاتا ہے، اور نیکیوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کو نا پھر گناہ اور ثواب کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ برائیوں سے ویسے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اپنے طور پر بھی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ برائیوں میں پڑنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں اتنا زیادہ وقت لگا دیتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، آپ اتنے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ گناہ کے کاموں میں پڑیں یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں جائیں۔ پھر شعور آ جاتا ہے نا انسان کو کہ وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے گناہ سے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ دیکھیں، اگر غلطی سے انسان ہونے کے ناطے برائی ہو بھی جائے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چھپا دیں گے، پردہ پوشی کر دیں گے، مواخذہ نہیں کریں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔
ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں خود بخود ختم ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وعدہ ہے وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں، جنات میں. جنات ہے جنت کی جمع، جنتن کی جمع، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنت ایک سے زیادہ ہیں، جنات. اور جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، دو دو جنتیں ہیں جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. تو وہاں دو بتائی گئی، یہاں پلورل کے سیغے میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی جنتیں ہیں. لیکن بہرحال ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک سونے کی جنت ہے اور ایک چاندی کی جنت ہے. تو جنہوں نے سونے جیسے کام کیے ہیں ان کو سونے کی جنت ہے، اور جنہوں نے چاندی جیسے کام کیے ہیں ان کے لیے چاندی کی جنت ہے. لیکن مسئلہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں ہی جنتیں بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اصل جنت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. ہم پتہ نہیں کس کس دنیا میں جنتیں ہیں، سوئمنگ پول بھی بنا لو، پتہ نہیں یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، فلانا بھی کر لو، اسی دندوں میں لگے رہتے ہیں. تو قرض ہنسنا پھر کہاں سے دیں گے، پیسے تو بچتے ہی کوئی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر یہ سارے کام کر لیں گے 4-5 تو میں تمہاری خطائیں ان سے درگزر کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس کے برعکس فمن کفرا، جس نے انکار کر دیا بعد ذالک، اس کے بعد منکم، تم میں سے، جس نے انکار کر دیا بعد ذالک منکم، تم میں سے. یہ بعد ذالک کیا ہے؟ اس کے بعد کے، یعنی یہ سارا میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، ان کے اوپر 12 نقیب بھی مقرر کیے گئے تھے. اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ بھی دوں گا، اور یہ سارے 4-5 باتوں کا میثاق ان سے لیا گیا تھا، ریوارڈ کا اعلان بھی کیا گیا. اس کے بعد بھی ومن کفرا، جو نہیں مانے گا، ان سب چیزوں کا انکار کر دے گا، منکم، تم میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے خاص کانٹیکس میں، فقط، تو تحقیق، دل، وہ بھٹک گیا. سمجھ لیں اگر ان سب چیزوں کا انکار کر دیا تو وہ بھٹک گیا. کہاں سے بھٹک گیا؟ فقط دل سوا السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا. سوا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں برابر چیز. ٹھیک ہے، اسموتھ، برابر، سیدھا، سیدھا. اور سبیل کہتے ہیں راستے کو. تو سوا سبیل کا کیا معنی ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو، جس میں کوئی گڑے وغیرہ نہ ہو، کوئی آڑ ٹیڑھ نہ ہو. اور مراد اس سے کیا ہے؟ سوا سبیل سے صراط مستقیم ہے، کہ جس نے ان سب وعدوں کو کرنے کے باوجود اللہ نے اتنے ریوارڈ کا بھی اعلان کیا، یہ ساری چیزیں بتا دیں، پھر بھی اس نے انکار کر دیا، فمن کفر، عمل نہیں کیا، تو فقط دل سوا السبیل، تو سمجھ لو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا. اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا پھر اس کو کون سا راستہ ملے گا؟ یا تو ضالین کا راستے پر وہ ہوگا یا پھر مغضوب علیہ کے راستے پہ ہوگا. آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا اس کو پھر کون سا راستہ ہے؟ یا تو بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہے ضالین، یا پھر ان کا ملے گا جو مغضوب علیہ ہو گئے، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو جس نے یہ چاروں کام چھوڑ دیے، اب چاہے بنی اسرائیل ہو یا پھر اہل ایمان ہو، ہم نے بھی تو یہ سارے عہد کیے ہوئے نا، یہ سارے جس کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے نہیں کیے ہوئے، سارے عہد معاہدے ہم نے بھی کیے ہوئے. تو جس نے بھی جہاں بھی یہ عہد معاہدے چھوڑ دیے، یہ 4-5 کام چھوڑ دیے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اس نے وہ فقط دل سوا السبیل. دلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشان راہ گم کر دینا. تو وہ جان لے، سمجھ لے کہ اس نے اخروی نجات کے جو سنگ میل ہیں وہ گم کر دیے. اس کا راستہ گم ہو گیا جنت میں جانے کا. اس نے کوئی غلط ایگزٹ لے لیا ہے، اور غلط ایگزٹ لے گا تو غلط جگہ ہی پہنچے گا، پھر جنت میں تو نہیں پہنچے گا، پھر پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. تو یہاں سے بھی ہمیں بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ جس کو اپنی خطائیں بخشوانی ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کرنا ہے،
جس کو جنتیں چاہیے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو اس کو یہ چاروں پانچ کام کرنا ہی ہے. اور صرف نماز و زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، اس کو قرض حسنہ بھی دینا ہے، اس نے رسولوں کی تعظیم اور مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عذرتموہ کا کام بھی کرنا ہے، ہم نے قرض حسنہ بھی دینا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کی مدد کیا ہے، جیسے صحابہ نے کی، دور دور تک ان کے مشن کو بڑھایا. نبیوں والا کام اب امت مسلمہ نے کرنا ہے، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو تبھی تو جب ہم کام کریں گے تو تبھی تو یہ سارا مشن آپ کا آگے بڑھے گا. یہ مشن آپ کا آگے بڑھے گا جب آپ اپنا مال لگائیں گے اس کے اندر، قرض حسنہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو. یہ مشن آگے بڑھے گا جب ہم اس میں اپنی جان کھپائیں گے. ٹھیک ہے، تب جا کے ہمیں یہ وعدے پورے ہوں گے کہ ہمیں جنتیں ملیں گی، اور مغفرت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو برائیاں دور کرنے کا وعدہ کیا، تب جا کے وعدے پورے ہوں گے. تو ہمارے لیے بھی بہت گہرا سبق ہے اس کے اندر کہ یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. اور اگر نہ کیا تب کیا ہے، فمن کفر بعد ذالک، تو سمجھ لیں دل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گم کر دیا اس نے، سیدھا راستہ کھو گیا، کہیں غلط ایگزٹ لے لیا. غلط ایگزٹ لے لیا تو غلط جگہ ہی پہنچیں گے، پھر جنت میں تو نہیں پہنچیں گے. جنت میں تو صراط مستقیم لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر کیا ہوا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بوجہ توڑنے کے ان کے، میثاقہم، ان کا میثاق. نقدہ کا لفظ میثاق توڑنے کے لیے ہی آتا ہے، عہد معاہدے توڑنے کے لیے. تو بوجہ توڑنے کے ان کا میثاق کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی بنی اسرائیل کا، کہ یہ سارا میثاق ان سے لیا گیا تھا، 12 نقیب بھی مقرر کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، اتنے ریوارڈز کا بھی اعلان کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ توڑ دیا اپنے میثاقوں کو. تو پھر کیا ہوا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بوجہ توڑنے کے ان کے میثاق کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کو چنی ہوئی قوم بنایا تھا. انی فضلتکم علی العالمین، پڑھا تھا نا آپ نے. تو کیوں بنایا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، تورات جیسی بڑی کتاب ملی تھی، اور ان کے ذمے بھی یہی مشن تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے، دین کو پھیلائیں گے. لیکن انہوں نے تو اس میثاق کی جی بھر کے خلاف ورزی کی. جو پیچھے آپ نے شرائط پڑھی ہے نا، نماز انہوں نے ترک کر دی، حالانکہ صرف 2 وقت کی نماز تھی، اسی طرح ترک کر دی جیسے ہمارے پر بھی تو صرف 5 وقت کی نماز ہے نا. پہلے تو آپ سوچیں نا، اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو 5 ہی نہیں پڑھتے. زکوٰۃ کی جگہ انہوں نے کیا کی؟ بخیلی کی روش اپنا لی. قرض حسنہ دینے کے بجائے سودی نظام کے جو بانی ہیں نا، وہ یہودی ہیں، جوز ہیں. اور انبیاء پر ایمان لانے اور مدد کرنے کے بجائے انہوں نے انبیاء کا قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا یہود نے. تو ان کی نافرمانیوں اور عہد معاہدوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ نمبر 1، لَعَنَّاهُمْ، لعنت کی ہم نے ان پر. یہاں پر 2 نون ہیں، ایک لانا کا روٹ ہے اور ایک ہم کے لیے. اور لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو سزا کیا ملی ان کی؟ عہد معاہدوں کو توڑنے کی، یہی 4 چیزوں کو توڑنے کی، کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور دوسری سزا کیا ملی؟ وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے، قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، دل ان کے سخت ہو گئے. قاسیہ کا جو لفظ ہے نا، قصو سے، قاف سین واو، دلوں کی سختی کے لیے آتا ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ او اشد قسوہ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. اب یہ قاسیہ کا مطلب ہوتا ہے سنگ دل ہو جانا، دل پتھر ہو جانا. تو یہ 2 ان کو سزائیں ملی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے. تو اب یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں، جب کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا برائی ہے، احساس ہی نہیں رہتا اس کو برائی کا، وہ پھر جم کے برائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یوزڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جب دل سخت ہو جائے تو مزید اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو دلوں کی سختی اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ دونوں بھی ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں. جب اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو تو دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے نا. دل سخت ہو گیا، اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کسی نیکی کے کام کا، کسی نیکی کی بات کا، برائی نہیں لگ رہی. تو یہ کچھ ان کے ساتھ ہو گیا.
تو دیکھیں نا، جس انسان کو پتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر بھی وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ دلوں کی سختی ہے نا. دل سخت ہے، کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہے؟ ثم قست قلوبہم والی بات ہے نا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ والی بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 سزائیں دی کہ ایک تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، میثاق توڑنے کے اوپر سزا ملی، لعنہم، ان کو لعنت کی ہم نے، اور نمبر 2 وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت کر دیے گئے. تو جب دل سخت ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کام کیا کہ بجائے خود کو بدلنے کے، خود کو کتاب کے مطابق ڈھالنے کے، انہوں نے کتاب کو بدلنا شروع کر دیا. دل سخت سے ہو گئے، رحمت سے دوری ہو گئی، تو کیا کیا انہوں نے پھر؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، پھیر دیتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. یحرفون تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ حرف ہے، ہا رافع، اور حرف کے مطلب ہوتے کنارہ، اور حرفہ کے معنی ہوتے ہیں کنارے کو موڑ دینا. حرفہ یحرف تحریف، لفظی معنی ہوتے ہیں کنارے کو موڑ دینا، اور لغوی معنی ہوتے ہیں تحریف کے کسی لفظ کو، ورڈ کو یا عبارت کو معنی بدل دیں. لفظ کے معنی بدل دیں یا پورے عبارت کے معنی بدل دیں. ٹھیک، لفظ کے معنی بھی تو بدل ہو سکتے ہیں، لفظی تحریف ہو جاتی ہے. لفظ کو آپ نے بدل دیا. ابھی مثال آپ کو بتاتی ہوں، لفظی تحریف کہلاتی ہے. تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک لفظی تحریف ہے کہ لفظ کو آپ بدل دیں. جیسے دیکھیں جو یہود تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمان جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے رائنا، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی ہماری رعایت کیجئے. تو جیوز نے کیا کیا؟ زبان کو دبا کے وہ بولتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے. تو یہ کیا تحریف تھی؟ لفظی تحریف تھی. اور دوسری معنوی تحریف کیا ہوتی ہے کہ تورات کے الفاظ جو آیات تھیں اس کے پورے معنی تبدیل کر دیے، اپنے حساب سے کر لیا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو مثال بتاتی ہوں. اب ذرا آیت کو دیکھیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں، وہ موڑ دیتے ہیں، وہ معنی تبدیل کر دیتے ہیں کلام کی. کہاں سے؟ عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں لفظوں کو، کلام کو اللہ کے. مواضع جو ہے اس کا روٹ وضع ہے، واو دواد این، رکھنا. موضع کی جمع ہے موضع، مواضع موضع کی جمع ہے، اور موضع کا مطلب ہوتا ہے جگہ یا ٹھکانہ. ٹھیک ہے، تو مواضع کیا ہے؟ ٹھکانے. تو جب ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، تو انہوں نے کیا کام شروع کر دیا یہودیوں نے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہر قسم کی تحریف کرنا شروع کر دی. اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے. کبھی لفظی تحریف کرتے تھے، رائنا کا رائنا بنا دیتے تھے، کبھی ہتتن کا ہنتتن بنا دیا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اریحا کی بستی کو فتح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا. ہتتن کا مطلب ہے کہ بخشش. تو وہ کہتے ہوئے کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سوری، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میم، لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹیچر آ رہی ہے. تھوڑی سی کٹی تھی ذرا سی سیکنڈ کے لیے. اوکے، ہاں مجھے لگا. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لفظی تحریف کیسے کی انہوں نے، کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو بجائے ہتتن کے انہوں نے بدل دیا ہنتتن کر دیا، کہ بخشش کی جگہ انہوں نے کہہ دیا گندم کی بالی. یعنی عجیب ایسی دنیا داری کی باتیں کرتے ہوئے. تو یہ تھی ان کی لفظی تحریف. معنوی تحریف کیسے کی انہوں نے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ تورات کے پورے جو احکامات والی آیات تھیں ان کو بدل کے اپنے حساب سے کر لیا. مثال کے طور پر تورات میں بھی شادی شدہ زانی کی جو سزا تھی وہ رجم تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے کیا قانون بنایا کہ جو امیر لوگ تھے اگر وہ زنا کرتے تو ان کو صرف گدھے پہ بٹھاتے تھے اور سارے شہر میں گھما کے پھر یہ سزا پوری ہو گئی، اور غریبوں کو جو ہے وہ رجم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اب نتیجہ کیا ہوا اللہ کی رحمت سے دوری کا اور دل کی سختی کا؟ کہ وہ نسو، وہ بھول گئے، حزن، ایک بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، نصیحت کیے گئے تھے، بھی، جس کی.
وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس چیز کا جس کے ذریعے وہ نصیحت کیے گئے تھے. تو یہاں پر اشارہ تورات کی طرف ہے کہ ان کو جو تورات میں احکامات دیے گئے تھے، جب انہوں نے اس سے نیگلیجنس برتا، اس کو بدلنا شروع کر دیا، تحریف شروع کر دی، اپنے حساب سے مولڈ کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی ان کو؟ کہ وہ بھول گئے یا بھلا دیے گئے بطور سزا، یا انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ سارے معنی نسو میں آتے ہیں. اب آپ نسو کے لفظ کو سمجھ لیں. نسو کا لفظ جو ہے نا کہ وہ بھول گئے، نسیان سے ہے. نسیان اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یہ میموری کا خراب ہو جانا، یعنی اب کسی چیز کو بھول جانا. اب جو نسیان ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. بھولنے کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک علمی نسیان ہوتا ہے اور ایک عملی نسیان ہوتا ہے. تو علمی نسیان کیا ہوتا ہے؟ علم کا نسیان، کہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے آپ کوئی چیز بھول جائیں. آپ نے ایک آیت یاد کی تھی لیکن آپ کو پوری یاد نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہے؟ علمی نسیان ہے. عملی نسیان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اہم کام آپ کو کرنے کو کہا گیا تھا، آپ کو اس کی نصیحت کی گئی تھی، آپ اس کو کرنا بھول گئے، یا آپ کو بلوا دیا گیا بطور سزا، یا آپ نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی نسیان کے معنی میں آتا ہے، عملی نسیان کے، کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اگنور کر دیا اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب دیکھیں، اب نسیان سمجھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو سارے میثاق کو توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سزا کیا ملی؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. لَعَنَّهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی کلام میں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ملا ان سب چیزوں کا؟ تینوں چیزوں کا، کہ وہ نسو، وہ بھول گئے یا بلوا دیے گئے، یا انہوں نے چھوڑ دیا. کس کو؟ حزن، ایک بڑے حصے کو، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کے ساتھ، یعنی تورات کے ایک بڑے حصے کو وہ بھول گئے، یا انہوں نے ان کو بلوا دیا گیا، یا انہوں نے چھوڑ دیا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، یعنی کتاب سے دوری کی وجہ سے، کتاب میں تحریف کی وجہ سے، کتاب کے احکامات میں رغبت نہ ہونے کی وجہ سے. کہ یہود کا شعار کیا ہو گیا؟ کہ علمی ان کی جو ہے بد عملی ہو گئی، اور بد علمی بھی ہو گئی اور بد عملی بھی ہو گئی. علم سے بھی دور ہو گئے اور عمل سے بھی دور ہو گئے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. یہ ان کا انجام ہوا. بھولے کیوں؟ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا کے معنی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، احکامات دیے گئے تھے، اس کا بڑا حصہ وہ بھول گئے. مراد تورات ہے کہ انہوں نے تو تحریف کرنے پہ ان کا ساری انرجی لگ گئی، احکامات کو مولڈ کرنا شروع ہو گئے، بے علمی اور بدعملی ان کا شعار ہو گیا. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. کتاب کو ویسے پسے پش ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کے پیچھے ڈالنا اللہ کی کتاب. مطلب یہ کہ کتاب کے احکامات کو اگنور کر دینا، کتاب کو اپنی زندگی میں برابر نہ رکھنا، کتاب کو چھوڑ دینا، کتاب کو کھول کے ہی نہیں پڑھنا. اور یہ یہود کے جو تھے نا، عام پبلک تھی، وہ تو کتاب کو پڑھتی ہی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا فرض ہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں. صرف ان کے علماء پڑھتے تھے، جو بتا دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. اور کتاب کو پسے پش ڈالنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے آپ وہ کام نہ کریں اس سے، اور دوسرے الٹے سیدھے کام کتاب سے لیں. تو یہ بھی کیا انہوں نے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ جادو ٹونے بھی کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کتاب سے کرتے تھے. تو بہرحال جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو بطور سزا کیا ہوا کہ وہ ان کو بلا دیا گیا، یا بھول گئے، وہ لاپرواہی میں بھول گئے احکامات کو. جب احکامات پہ عمل نہ ہو تو بھول جاتا ہے نا انسان. کتاب ہی نہ کھولیں تو احکامات کہاں یاد رہتے ہیں آپ سوچتے ہیں. پھر تو یہی ہوتا ہے نا، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے کتاب کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے. حکم ان کو یاد ہی نہیں رہے، کتاب پر عمل ہی نہیں رہا، تو نہ ہی ان کے دل قلب سلیم رہے اور نہ ہی ان کی فطرت سلیم رہی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو کتاب سے جڑنے سے ہی آپ کو ملتی ہیں نا. کتاب سے مسلسل جڑنے سے آپ کا دل قلب سلیم رہتا ہے، سلامت دل رہتا ہے، جیسے اللہ نے دے کے بھیجا ہے. فطرت بھی سلیم رہتی ہے جیسے اللہ نے دے کر بھیجی ہے. تو جب چھوڑ دیا تو پھر نہ دل ویسا رہا نہ فطرت ویسی رہی. پھر کیا ہوا؟ غداری، مکاری اور سازشیں جو ہیں وہ ساری ان کا شیوا بن گئی. خیانت پر خیانت کرتے چلے گئے، ہر طریقے سے خیانت کی، ہر چیز میں خیانت کی. اور یہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَزَالُوا،
اور تم ہمیشہ رہو گے. تب تلیو تم اطلاع پاتے رہو گے اللہ خائنتن اوپر خیانت کے منہم ان کی طرف سے. کن کی طرف سے خیانت کی تم اطلاع پاتے رہو گے؟ یہود کی طرف سے. ولا تزالو میں لا تزالو جو ہے یہ ورڈ ایک اسپیشل ورڈ ہے, زول سے ہے, زوال سے. زوال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹلنا اور ہٹنا. تو لا تزالو تم کبھی نہیں ہٹو گے, تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ تم ہمیشہ رہو گے. تب تلیو تم اطلاع پاتے رہو گے, تم کو اطلاع ملتی رہے گی. یہ طلاع سے ہے, تو لام این. طلاع کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا یا جھانکنا. سورج طلوع ہوتا ہے نا, اور اطلاع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کی خبر دینا, اطلاع دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود نے یہ سب کیا, وہ بڑا حصہ اس کا بھول گئے, تو سارا ان کا شعار کیا ہو گیا؟ خیانت پر خیانت کرتے رہیں گے, اللہ کے احکامات میں خیانت کریں گے, ہر چیز میں خیانت کریں گے. اور ولا تزالو تم ہمیشہ رہو گے. یہ خطاب کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درجے پر خطاب ہے, اور پھر ہر مسلمان سے, اس وقت کے بھی اور آج کے بھی جو قرآن کا قاری ہے, کہ یہود کی خیانتوں کے بارے میں تم کو اطلاع ملتی رہے گی. جو انہوں نے عہد توڑے اس کی وجہ سے ان کی خیانت جو ہے وہ تم کو اس کی اطلاع ہمیشہ ہی ملتی رہے گی. تم اطلاع پاتے رہو گے کہ انہوں نے کیا کیا خیانت کی ہے. تو اب خائنہ کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے نا, آپ اس کو سمجھیں گے تو ان کی خیانت سمجھیں گے. خائنہ جو ہے اس کو دو معنی میں لیا گیا ہے. ایک تو بمانی فائل لیا گیا ہے, اسم فائل, تو خیانت کرنے والی ہے. اور ایک بمانی اس کو مصدر مبالغہ اور مصدر کے لیا گیا ہے, یعنی بہت خیانت کرنا. تو خیانت کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خیانت پڑھ چکے ہیں نا, امانت بھی پڑھ چکے ہیں. عام طور پر خیانت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بطور, کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے بطور امانت, کہ آپ اس کو کچھ عرصے رکھیں حفاظت کے ساتھ, پھر وہ واپس لے لے گا. لیکن آپ اس چیز, امانت رکھی ہوئی چیز میں کوئی کمی کر دیں, کوئی نقص کر دیں, اس کو نقصان پہنچا دیں, یا بلا اجازت اس کا فائدہ اٹھا لیں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خیانت ہوگی. تو اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس خیانت کی بات کر رہے ہیں وہ کون سی خیانت ہے؟ دین میں خیانت, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ خیانت. یہاں پر خائنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حق کے خلاف کرنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف وہ کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے گی. آپ دیکھتے ہی رہیں گے اور آپ دیکھ ہی رہے, آپ کو اطلاع ملتی رہتی ہے. اور دوسرا خائنہ کا جو معنی کیا گیا ہے یہاں پر, وہ معنی ہے کہ پوشیدہ طور پر عہد شکنی کرنا. یہ بھی خائنہ کے معنی میں ہے یہاں پر. پوشیدہ طور پر عہد شکنی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہڈن طریقے سے کوئی ایسی کارروائی کرنا کہ انسان اللہ کے عہد سے باہر آ جائے. ٹھیک ہے, یہ خائنہ کے معنی. پوشیدہ ہڈن طور پہ کوئی ایسی کارروائی کی جائے کہ اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے نا, آپ اس سے باہر آ جائیں. یہ خائنہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اہل کتاب کی صفت بتائی جا رہی ہے, خاص طور پر جیوز کی, کہ خیانت ان کا شعار بن گئی, ان کی زندگی میں شامل ہو گئی. تو اب آپ ان کو جو ہے ان کی خیانتوں کی آپ کو اطلاع ملتی ہی رہے گی. وہ خیانتیں کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ انہوں نے کیا کیا خیانت کی. ٹھیک ہے, تو آپ پتہ ہی ہے دین میں کیا خیانت کی, کس کس جگہ پر خیانت کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتاب کی خیانت کی, طریقوں میں خیانت کی, مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. تو یہود کی خیانتوں کی اطلاع تم کو ملتی رہے گی. ولا تزالو تطلعوا علی خائنۃ منہم, ان میں سے, الا قلیلا منہم, ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اچھے ہیں. یہود میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے خیانت نہیں کی, حق میں خیانت نہیں کی نا, ایمان لے آئے. تو واقعی یہود میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو ایمان لائے تھے, 10 بھی نہیں تھے. عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو ایمان لائے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سے کیا خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے تو عہد توڑ دیا, یہ سب کچھ ہو گیا, خیانت بھی ان کی اطلاع ملتی رہے گی, لیکن تم کیا کرو مسلمان؟ فاعفوا عنہم, بس معاف کر دو ان کو, وصفا, اور درگزر کر دو. فاعفو کا لفظ اف سے ہے. اف کے معنی ہوتے ہیں سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا, بدلہ نہ لینا. اور اصفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو مجرم ہے, جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, اس کو احساس دلائے بغیر, نادم کیے بغیر, ملامت کیے بغیر معاف کر دینا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے.
اف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ساتھ میں لعنت ملامت بھی کی کہ اچھا تم نے یہ کیا تھا لیکن میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تو وہ کیا ہے؟ فافو ہے۔ وصفا کیا ہے؟ کہ آپ بلا لعنت ملامت کے، بلا جتائے ہوئے اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ فی الحال کیا کریں کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، آپ کے اچھے سلوک سے ان کی تالیف قلب ہو جائے، دل ان کے پلٹ جائے، اور اگر پھر بھی نہیں سدھرتے تو ان کا معاملہ جو اللہ پر چھوڑ دیں، پریشان نہ ہو، یہ ہدایت کی جا رہی ہے، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، درگزر کرے اور اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، درگزر فافو بھی کرے اور وصفا بھی کرے، یہ سوچ کر کریں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سوچیں کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے، اگر ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ چشم پوشی کریں اس کے ساتھ، معاف کر دیں، وصفہ بھی کر دیں، لعنت ملامت بھی کریں، جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسا جو انسان ہوتا ہے نا جو دھوکہ کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے تم دھوکہ دے رہے ہو، کبھی بھی نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کا دل تالیف قلب ہو جائے اور وہ اچھائی کی طرف آ جائے۔ کل آپ کو سیرت میں نے بتایا تھا نا، ایک آیت آپ نے پڑھی تھی حسن اخلاق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ادفع بالذی ہوئی یا آسن، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تم کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو، اگنور کر دو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا حق پورا نہیں بھی کر رہا، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا ہی کریں۔ معاملات میں احسان یہی ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کریں اور یہ دعا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پلٹ جائے، وہ صحیح ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تو جو کانٹیکس تھا وہ خاص اس میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا، لیکن اپنے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی عہد معاہدے لیے ہوئے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا عہد الست ہم نے کیا ہوا ہے، کلمہ طیبہ کا عہد ہم نے کیا ہوا ہے، اور کلمہ طیبہ کا عہد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، سمینا و اطانا کا عہد، وقالوا سمینا و اطانا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں بنی اسرائیل کے عہد اور عہد شکنی یاد کرا کے ان کی کہانی سنا کر ہم ہی کو تو بتا رہے ہیں، ورنہ کوئی قصے کہانی کی کتاب تھوڑی ہے قرآن۔ ہمیں بتائی جا رہی ہیں دو باتیں، ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی دوسری امتوں سے بھی جو کتاب جن کو ملی تھی ان سے عہد معاہدے لیے گئے تھے، کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کے ذمہ ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور دوسری تنبیہ ہے، وارننگ، کہ بنی اسرائیل کی طرح اگر عہد کی پاسداری نہیں کی، سمینا و اطانا نہیں کیا، شریعت کی پابندی نہیں کی، تو تمہارا حشر بھی ان جیسا ہو سکتا ہے، زوال پذیر ہو سکتے ہو۔ اور پاکستان بھی تو ہم نے ایک عہد کے ذریعے لیا تھا نا، نہیں لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کتنا پورا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ کسی جگہ پر؟ کہیں عدلیہ میں، کہیں حکومت میں، کہیں عوام میں، کہیں دکاندار میں، کہیں بڑے لوگوں میں، کہیں رسم و رواج میں، کہیں لباس میں، کہیں پر نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم عہد کی پاسداری تو کر ہی نہیں کرے، اسی وجہ سے ہمارا ملک آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، خدا نخواستہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری نظر آ رہی ہے، شدید ترین مہنگائی، ہر چیز کی شارٹیج، کیا بجلی ہے، کیا گیس ہے، کیا پانی ہے، قدرتی آفات، غلط حکمران، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سب صورتوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو عہد معاہدہ پورا ہی نہیں کیا، لیا ہم نے اس نعرے کے ساتھ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بھی نہیں کر رہا، کہیں بھی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال سبق اس آیت کا یہی ہے کہ اس آیت کا کہ جو بھی قوم جب بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتی ہے، کتاب کو زندگی میں برابر نہیں رکھتی، پسے پش ڈال دیتی ہے، اگنور کر دیتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو ہی جاتی ہے، دل بھی سخت ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا اچھا ہے کیا برا۔ اور پھر روز ایسی قوم کی کسی خیانت کی اطلاع بھی ملتی ہے
کبھی کسی کے جھوٹ کی اطلاع ملتی ہے، کبھی کسی کی ذخیرہ اندوزی کی اطلاع ملتی ہے، کبھی کسی کے قول و فعل میں تضاد دیکھنے کو آتا ہے، کبھی دھوکہ دہی آپ کو دیکھنے میں آتی ہے، کہیں رشوت ستانی دیکھنے میں آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اطلاع روز خیانت کی ملتی ہی رہتی ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کی جو کثرت ہوتی ہے نا، وہ احکامات کو نظر انداز کرنا اور گناہ کی کثرت کرنا، یہ انسان کے نسیان کا سبب بھی بنتی ہے، نسو حزن کا سبب بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتا ہے نا، حکم پتہ ہے مجھے کہ یہ حکم ہے میرے لیے، یہ حکم ہے، لیکن میں اگنور کر رہی ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نسیان، نسو حزن کا تعلق کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو حکم یاد ہی نہیں رہتا۔ جب حکم پر عمل نہیں ہوتا تو یاد کیسے رہے گا؟ سوچ کے دیکھیں، کتاب پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو تو ہم کھولتے نہیں، پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے، ویسے احکامات یاد نہیں کیونکہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو جب عمل ہی نہیں کر رہے تو نسیان ہی ہوگا نا احکامات کے حوالے سے، بھول جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا بالکل بھی نہیں یاد ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر کس کے دل کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ سخت دل، جن کو جو کتاب کو تحریف کر دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی دل کی حالت بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے حکم آتا ہے، وہ تو کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو اگنور کر دوں۔ کپ کپی آ جاتی ہے، وجلت قلوبہم، دل تھراتے ہیں ان کے، تو بے حس نہیں ہوتے، قلوبہم قاسیہ نہیں ہوتے۔ تو جو بھی ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے قرآن میں، ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے کبھی انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ ان کی حالت پھر یہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں کوئی بھی احکامات پڑھتے رہیں لیکن اثر کوئی بھی نہ ہو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں۔ تو ایک طرح سے ایک بہت بڑی وارننگ یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے قرآن کو پڑھ کے بھی ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے دل سخت ہو چکے، اور پھر ان کی خیانت کی اطلاع آپ کو ملتی ہی رہے گی۔ ٹھیک، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، اس آیت کا سبق ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا کہ اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ یہاں پر اب جیوز کے بعد نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ عائشہ آپ کائنڈلی مائکس کا دھیان رکھیں، تھوڑا سا رہ گیا مجھے پورا کرنے میں۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اب پہلے کس کا ذکر تھا؟ جوز کا تھا۔ اب دوسرے اہل کتاب کا جو بڑا طبقہ ہے نا، نصارہ، کرسچن، عیسائی، ان کا ذکر ہے۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ جنہوں نے خود کہا کہ اِنَّا نَصَارَى، کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہود اور نصارہ نہیں بنایا تھا، وہ خود سے نصارہ بن گئے۔ اور نصارہ اپنے آپ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو نصارہ کا لفظ ہے وہ نصرانی سے نکلا ہے، نصرانی سے نکلا ہے، اور نصارہ نصرانی کی جمع ہے۔ تو نصرانی وہ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں یا نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ناصرہ ایک بستی تھی، یا ناصران ایک بستی کا نام تھا فلسطین کی، جس میں یہود بہت زیادہ رہتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نصران یا نصارہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے وہ نصارہ کہلائے۔ یعنی جیسے پاکستان سے ہم پاکستانی، ویسے ناصران سے نصرانی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا نانو انصار اللہ، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میری مدد کون کرے گا دین کے لیے، تو ان کے حواری جو 11-12 تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں، نانو انصار اللہ، اس لیے نصرانی کہلائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا، ان سے بھی لیا تھا ہم نے، میثاقہم، میثاق ان کا پختہ عہد، ٹھیک ہے، ان سے بھی عہد لیا تھا۔ تو نصارہ سے کیا عہد لیا تھا؟ یہی اللہ کی اطاعت کا۔ یہ عہد لیا تھا کہ توحید پر قائم رہیں گے۔ یہ عہد لیا تھا کہ جیسے اور انبیاء کی امتوں سے بھی لیا تھا کہ جو وہ ہر آنے والے نبی کی اور آخری نبی کی بھی مدد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔
انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، نام تک موجود ہے احمد انجیل میں، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے آگے کہا کہ وہ مبشرن بھی رسول، کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدہ، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، دونوں عہدوں کو توڑا۔ عہد جو عقیدہ توحید تھا اس میں تو ایسی گڑبڑ کی، ایسی چیزیں اس میں ملائیں، پتہ نہیں 3 کا 1 اور 1 کا 3 اور اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اسی طرح انہوں نے بھی تو جو انجیل تھی اس میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے شامل کر دیں، اور جہاں تک ایمان لانے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ جی بھر کے مخالفت کی۔ تو اب ان کا نتیجہ کیا ہوا عہد شکنی کا؟ ان کو کیا سزا ملی کہ فنسو، تو یہ بھی بھول گئے، حسن ایک بڑا حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی ساتھ جس کے، ٹھیک ہے۔ یہ انجیل کا تورات پہ بھی یہ پریکٹس کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی، اس کا یہ بھی بہت بڑا حصہ بھول گئے، کیونکہ انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا تحریفیں، عقیدہ توحید ہی بگاڑ دیا، احکامات پر عمل نہیں کیا، جن پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا ان کو اگنور کر دیا گیا، جو نصیحتیں کی گئی تھی تورات اور انجیل میں ان کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی بھول گئے یا بھلا دیے گئے بطور سزا، کتاب ان کی بھی پسے پش چلی گئی۔ اور نصارہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی ساری انرجیز کتاب کے الفاظ کی غلط تعویل کرنے میں لگا دی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ روح منہ کے مطلب پتہ نہیں کیا سے کیا نکالیے، کلمت من اللہ کے کلمت اللہ کے معنی پتہ نہیں کیا کیا نکال لیے، تو ساری انرجیز اس میں لگا دی اور کتاب سے دور ہو گئے۔ تو کتاب سے دوری کی وجہ سے نصارہ کا کیا حال ہوا کہ ان کے یہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ تو فرقہ واریت کی بنیاد ہمیشہ یہی ہوتی ہے، کتاب سے دوری۔ اور فنسو حظا مما ذکروا به، اور کیا ان کو سزا ملی، فاغرینا، یہ نصارہ کی بات ہے کہ ان کی سزا کیا ہوئی، فاغرینا تو ڈال دی ہم نے، گاڑ دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، عداوت والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں، آپس میں، بینہم نصارہ میں آپس میں عداوت ڈال دی گئی اور بغض ڈال دیا گیا۔ اغرینا کا لفظ غری اور اغرا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ دوسری کے پیچھے لگا دینا، چسپاں کر دینا، گاڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی سزا کیا ہوئی کہ ہم نے گاڑ دی، ڈال دی، بینہم ان میں، آپس میں، نصارہ میں، عداوت۔ عداوت کا لفظ عدف سے ہے اور یہ دشمنی کا پہلا درجہ ہے، اور عداوت کا الٹ ہوتا ہے ولایت یعنی گہری دوستی، اور بغضاء کیا ہوتی ہے، بغض یعنی دل میں گرج رکھنا، اور بغضاء کا الٹ ہوتا ہے محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا کی، ایک تو بڑا حصہ یہ بھول گئے یا بلا دیے گئے بطور سزا، ان کو بھی کچھ احکامات یاد نہیں رہے، تحریف اور عقیدہ توحید کا بگاڑ اور الفاظ کی غلط تعویل۔ دوسرا ان کی سزا یہ ہوئی کہ نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے، ان کے بہت سارے فرقے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، یہ ہر فقرہ دوسرے کو ناپاک اور اہل کفر قرار دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہود اور نصارہ میں بھی آپس میں بغض اور عداوت ہے، یہ کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ان دونوں کے عقائد بہت زیادہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور قیامت تک ایک دوسرے کے دشمنی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ يُنَبِّئُهُم ان کو اہم خبر دے گا، نبا سے ہے یہ لفظ، نون بے حمزہ، نبا کے معنی ہوتے اہم خبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، خبر دے گا، کس بات کی، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کاریگری کرتے رہے۔ یصنعون کا لفظ صنع سے ہے، صنعت جس سے ہوتی ہے، تو صنع کے مطلب ہوتے ہیں کسی کام کو مہارت، فنی مہارت سے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ یہ فنی مہارتیں دکھاتے رہے نا، توحید میں گڑبڑیں کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، وعید ہے بلکہ دھمکی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت وہ سارا کچھ بتا دیں گے، دنیا میں بھی نظر آتا رہے گا، اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا دیں گے۔ یُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، سوفا میں یہ بات بھی ہے کہ سوف یُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو باتیں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، جو اللہ نے نہیں کہیں، تو ان کے بارے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، اور آخرت میں تو پھر بتائے گئی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ سورہ مائدہ کا جو اینڈ ہے
اس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب اولین اور آخرین کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہاں عیسیٰ تم بتاؤ کیا تم نے ان سے کہا تھا اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو؟ تو کانپ اٹھیں گے، کہیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا. تو وہ انہی کے لیے، ان کی قوم پر اتمام حجت کے لیے کہا جائے گا نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، جو مہارت وہ تعریفات کرنے میں لگاتے رہے، جو تعویل غلط کرنے میں لگاتے رہے، جو احکامات کو بدلنے میں لگاتے رہے، جو شرک ایجاد کرتے میں لگاتے رہے. تو بات وہی ہے، دیکھیں کہ 2 بڑی قوموں کا ذکر کیا. آپ لوگ پلیز ویٹ کیجیے گا، شاید وہاں لائٹ گئی ہوگی، 1 منٹ ویٹ کر لیں. لائٹ نہیں گئی، میں بات کر رہی ہوں آپ سے. وہ کسی کی کال بیچ میں آتی ہے تو کٹ جاتے، پتہ نہیں، پتہ سب کو ہے. چلیں، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی میم. جی میم. تو کیا ہوا، میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ اصل میں بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 بڑی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کو کتاب ملی تھی اور ان کے برے انجام بتائیں، ان کی سزائیں بتائی ہیں. تو یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہماری عبرت و سبق کے لیے ہے. دونوں کا برا انجام ریزن کیا تھی؟ اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کی کتاب کے غلط معنی، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے فرقے کے حساب سے نکال لینا. تو ایک قوم کا کیا انجام ہوا؟ اللہ کی لعنت ہوگی، دل سخت ہو گیا، اچھائی برائی کی حسی ختم ہوگی، مہر لگ گئی، احساس مٹ گیا، برائی نہیں لگی، یوز ٹو ہو گئے. تو اس لحاظ سے ذرا ہم بھی سوچیں کہ دل سخت ہونا کیا ہوتا ہے. ذرا غور و فکر کریں کہ آج ہمارے آس پاس معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، جیسے پیچھے بھی میں نے بات کی نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ کتنا کوئی اثر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے. تو ذرا ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ ہمیں اس کی کتنی فکر ہے. کیا ہم سوچتے ہیں، کوئی احساس ہے ہمیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کہ ہم اپنے طور پر تو کچھ کریں نا، کوشش تو کریں. دل سخت تو نہیں ہو گیا نا ہمارے کہیں، اللہ نہ کرے. یہ ہمارے سب کے سوچنے کی بات ہے کہ حص ابھی ہے کہ برائی کی، کہ یہ برائی ہے. بے حص تو نہیں ہو گئے کہ ٹٹولیں اپنے دلوں کو. آپ بھی ٹٹولیں، میں بھی ٹٹولوں. کہیں ہم یوز ٹو نہیں ہو گئے برائیوں کے ساتھ کہ ہاں یہ تو سب ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہی ایسا ہے، سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور دوسری قوم آپس میں عداوت اور بغض کا شکار ہو گئی، فرقہ واریت میں پڑ گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی ہدایت ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے نا. تو ہم اس وعدے کو کتنا پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مل کر پکڑا ہوا ہے؟ کدھر مل کر پکڑا ہوا ہے؟ ہم نے تو پتہ نہیں کتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ جو اپنے حساب سے قرآن کی تعویل بھی کرتا ہے. اور فرقہ واریت کی مین بنیاد ابھی ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن و حدیث سے دوری ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ محبت ان کی جو ہے وہ عداوت میں بدل گئی، بغض میں بدل گئی، دشمنی ہو گئی. اب آج آپ دیکھیں مسلمان ایک دوسرے سے کن باتوں پر الجھتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں پہ الجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں پہ الجھتا ہے، اور اتنا الجھتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتا ہے. ایک دوسرے کی مسجدیں الگ بنائی ہوئی، وہ کہتے ہیں وہاں پر رفع یدین کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے. تو سوچیں کہ یہ سزا کہیں خدا نہ کرے کیا ہمارے پر تو نہیں آج لاگو ہو رہی ہے؟ سوچنے کی تو باتیں ہیں نا ہماری، کیا کہ خدا نہ کرے ہمارے دل قلوبوں میں قاسیہ تو نہیں ہوئے ہیں ابھی. تو ہم سوچیں نا، تو کرنے کا کام کیا ہے ہمارا کہ ہم پوری ایفرٹس قرآن کو سمجھنے، اس سے جڑنے اور جوڑنے میں لگائیں. کوشش تو کرنی ہے نا ہم نے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نہ صرف خود برابر رکھیں بلکہ اس کے واضح و نصیحت کے مطابق زندگی گزاریں، دوسروں کے ساتھ بھی یہ کوشش کریں. تو یہاں تک رکھتے ہوں، انشاءاللہ یہ اگلی آیت آپ کو میں 2 جو ہیں وہ اگلی دفعہ پڑھا دوں گی کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا، اس کا حق ادا نہیں ہوگا، تو اس کو پڑھاؤں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.